اقبال کی فکر میں عشق رسول کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی ایسی شاخ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو بنیادی طور پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پھوٹ رہا ہو۔ جی ہاں، یہ سوال مجھ سے چند دن پہلے ایک محفل میں بھی پوچھا گیا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبال کے نزدیک کیا ہے، یعنی اقبال کی فکر میں عشق رسول کس چیز کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ اقبال کی فکر میں عشق رسول کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کوئی ایسا اقبال کی فکر کا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسی شاخ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو بنیادی طور پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پھوٹ رہا ہو، اور اس بات کو اکیڈیمکلی ثابت کیا جا سکتا ہے، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور یہ ہے کیا، اس سوال کا جواب، پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال بڑا ویلڈ ہو جاتا ہے پھر اگر اقبال کی فکر وہیں سے پھوٹ رہی ہے ہر قسم کی۔ اقبال دراصل ایک تفسیر ہے عشق رسول کی، تو پھر سوال تو ویلڈ ہے کہ وہ کون سا عشق رسول ہے اقبال کے نزدیک۔ اب اس بات کو اگر ہم بالکل مختصر الفاظ میں ایک ٹائٹل کے طور پہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا ہے، تو وہ تو ہے کہ مذہب میں بھی اقبال کے نزدیک پورے مذہبی نظام میں مرکزی حیثیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یعنی یہ بات کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو قرآن پہلے درجے میں حدیث ہے، کیونکہ وہ جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے نکلے وہ حدیث ہے، تو قرآن کریم پہلے حدیث ہے اور اس کے بعد قرآن ہے۔ تو اس وجہ سے بھی دیکھا جائے تو مرکزی حیثیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے، اور یہی اقبال کا فکر میں بھی اور پیغام میں بھی اقبال کا کہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ہاں یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان ذہن جو ہے وہ دین سے دور ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، یعنی یہ سوال نیا نہیں ہے۔ اقبال کے دور میں بھی یہ سوال کیا گیا، اور اپنے مختلف مضامین میں، اردو کے مضامین میں اقبال نے اس کو ایڈریس کیا، لیکن ریکنسٹرکشن میں اقبال نے بڑے عجب انداز میں اس کا جواب دیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے نوجوان ذہن کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے، کہ وہ کانکریٹ کا وہ عادی ہو چکا ہے۔ کانکریٹ فکر کہتے ہیں اقبال کے مصرے میں، دیکھیے کہ خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی وہ اس دور کا انسان ہے جو چیزوں کو دیکھ کر، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، لیبارٹری میں لے جا کر پھر یقین کرتا ہے کسی بھی بات کی حقیقت کا۔ سائنٹیفک ہے اس کا مائنڈ۔ تو اگر ہمارا نوجوان ذہن اور اس میں سوال اٹھ رہے ہیں اپنے ہی عقائد کے متعلق، اپنے ہی مذہب کے متعلق، تو وہ جائز سوالات ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں کرتے، چند قدم آگے بڑھ کے اقبال کہتے ہیں، اور اگر ہمارا نوجوان ذہن تیزی کے ساتھ جدید مغربی تہذیب کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگلا جملہ اقبال لکھتے ہیں، کیونکہ مغربی تہذیب دراصل اسلامی ہی تہذیب کے بعض پہلوؤں کا ایک عکس ہے۔ تو یہاں پر اقبال جو ہے جو بات جوڑتے ہیں ہمیشہ اپنے سارے تحریروں میں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بتاؤں تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہے نوجوان ذہن کا یا کسی کا بھی، تو کہیں بھی وہ چلا جائے مغربی تہذیب کی طرف یا کسی اور طرف، وہ جا نہیں سکتا پرماننٹلی۔ عمر کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ایک وقت میں کوئی گانے گا رہا ہے، ناچ کود رہا ہے، کھیل رہا ہے، اس کو کوئی فکری
عقائد کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے کوئی دلچسپیاں نہیں ہیں، وہ ینگ ہے. لیکن اگر اس وقت بھی وہ پاپ میوزک میں بھی نعتیں پڑھ رہا ہے یا کسی وقت مولا علی کی کوئی بات پڑھ رہا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا. میں اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو جین زی کا یا وہ جو ماڈرن عہد کا نوجوان ہے. لیکن وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صوفیانہ کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں عشق کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو بس یہی اقبال کی فکر میں عشق رسول کیا ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی ہمارا نوجوان ذہن جس طرف کو بھی اگر بڑھ رہا ہے، اگر اس کا کنیکشن باقی ہے، تعلق باقی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، تو وہ نوجوانی میں تو جیسا بھی ہے، لیکن یہ کنیکشن اس کو پھر پرماننٹلی جوڑ کے رکھتا ہے اور وہ دین کی طرف لازمی واپس آتا ہے کبھی نہ کبھی. اور جب نہیں بھی آیا ہوتا تب بھی وہ اتنا ایول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس ہستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تو اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو اگر نوجوان ذہن کا کنیکشن موجود ہے، صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت موجود ہے، جو ظاہر ہے اس کے والدین نے ان کی سیرت بیان کر کے بچپن میں پیدا کی ہوگی، اس کے مدارس میں، اس کے اسکولوں میں اس کے اساتذہ نے پیدا کی ہوگی. ایسے ہی تو ایک تاریخی کردار سے محبت نہیں ہو جاتی، اس کی سیرت بتانی پڑتی اور سننی پڑتی. تو وہ تو چلو اس کے بزرگوں کا کام تھا، لیکن جب اگر جوت جگ گئی ہے اس کے من میں اس کردار کے ساتھ، جو بہت اچھا کردار ہے، جو ہیرو کریکٹر ہے، ساری انسانیت کا سب سے بڑا ہیرو ہے، جو رحمت ہے، جس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کی سیرت سنی جائے تو وہ کافی ہے. اور اس کو مزید کان سے کھینچ کے پکڑ کے مسجد میں نماز کے لیے لانے کی کوشش میں زیادہ خجل نہیں ہونا چاہیے. دعوت تو ظاہر ہے اچھی بات ہے نماز کی. مدعا اس سے یہ ہے، اور یہ آج کے مسئلے کے، آج کے المیے کا حل یہی ہے. ایک جگہ یہاں پہ IRD میں ہم اکٹھے تھے تو عمار خان ناصر صاحب نے، سب مذہبی لوگ علماء بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور ہم جیسے طالب علم بھی، تو عمار خان ناصر صاحب نے یہ دین سے دوری والی بات پہ سب کی رائے لی کہ کون کیا کس طرح سے سوچتا ہے اس کو. تو میں نے یہ عرض کی کہ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ ماڈرن عہد کی، میں نے تو اقبال سے سیکھی تھی، ماڈرن عہد کی جو سوچ ہے یا ہماری جو جنریشن ہے، وہ دین سے دوری کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھتی. تو یہ ذرا عہد کو بھی سوچیں اور اس کی کچھ اس کا کریڈٹ دیں ان کو، اور پھر ساتھ میں یہ دیکھیں کہ اگر اس کا کنیکشن موجود ہے تو وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. وقتی چیزیں ہوں گی ساری اس کی زندگی میں جو آپ کو دوری محسوس ہوں گی، کیونکہ یہ عشق جو ہے، اقبال کہتا ہے یہ مرکز ہے مسلمانی کا، یا محبت کہہ لیں اسے. عشق چلو ہم انڈینز کا لفظ ہے، یعنی ہے تو عربی کا لفظ، ہم نے اس کو جس معنی میں استعمال کیا ہے تو اس طرح نہ صحیح، تو ویسے صحیح جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے والدین سے، تمہارے بیوی بچوں سے، تمہارے سارے گھر والوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے جو اسی مفہوم کو کسی حد تک بیان کرتا ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اب اقبال کے نزدیک جو عشق رسول کا مفہوم ہے وہ اس کو اس پہلو سے بھی دیکھیے اور اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مکی زندگی میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے کے نوجوان اسلام قبول کرنے کے بعد آیا کرتے تھے تو وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے جو بعد میں اسلامی روایت کا حصہ بنا اور اب تک اسلامی روایت کا حصہ ہے. وہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ اسلامی روایت کا حصہ یوں ہی نہیں بنا. صورتحال یہ تھی کہ مکی زندگی میں ان نوجوانوں کے جو والدین تھے وہ تو قریش تھے، قریش کے سردار، ان کے دوست، قریش کے بزرگ، وہ تو ناراض تھے. پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں
ڈراتا تھا, انہیں پسند نہیں تھا. لیکن ان کے جو نوجوان تھے, ان کے جو بچے تھے, ان کے ذہنوں کی پیاس وہاں بجھتی تھی, دلوں کی پیاس وہاں بجھتی تھی, تو وہ چل چل کر آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے. تو جب وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین اس طرح ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور اس طرح کی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں, رائے رکھتے ہیں, تو ساتھ ہی یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی بات بڑی ہے, ہم ان کی بات سے بڑا آپ کی بات کو سمجھتے ہیں اور اسی کو مانیں گے. اب یہ جو آپ فرمایا کرتے تھے, صحابہ جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ قرآن کریم پہ نظر ڈالیں تو قرآن کی پوری ہسٹری ہے, ہر پارے میں کہیں نہ کہیں ہے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے, آباء کا لفظ آتا ہے قرآن میں, آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے. پیغمبر کسی کی کہانی ہو, قصص القرآن میں, قصص الانبیاء میں نوح کی بات ہو رہی ہو یا عیسیٰ کی بات ہو رہی ہو یا کسی اور پیغمبر کی, تب بھی یہ ذکر آ جاتا ہے. جو رسالت مآب کے عہد میں ہم مکی زندگی میں دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا اور اس کی بات کو باقاعدہ اس کا تذکرہ کرنا. تو باقی انبیاء میں جب ہم دیکھتے ہیں, مثلا جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے, نادا نوح یا ربا, نوح نے ندا کی کہ اے میرے رب, قرآن کریم کی آیات ہیں کہ اے میرے رب یہ جو ڈوب رہا ہے میرا بیٹا سمندر میں, پانی میں, تو اس کو تو بچا, میری مدد کر. آیت کے تو یہ الفاظ نہیں ہیں, یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں. ندا کی نوح نے اپنے بچے کے لیے کہ ان کے بیٹا جو نافرمان تھا, تو اللہ نے وہاں پہ کہا جو مفہوم ہے اس کا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تمہارے بیٹے وہ ہیں جو تمہارے ساتھ کشتی پہ سوار ہیں, یہ تو نافرمان ہے. یہاں سے یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جو کشتی میں سوار تھے وہ کون تھے؟ وہ نوح کے بیٹے تو نہیں تھے, وہ تو نوح کے نظریاتی بیٹے تھے, وہ تو نوح کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے, ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے. تو اللہ نے یہاں پہ یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ رشتہ داری ہے اور یہ رشتہ داری نہیں ہے جو بلڈ ریلیشن شپ ہے. پھر آگے آ جائے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قربانی کا, تو اس سے بھی پہلے تو اپنے والد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اچھا خاصا مناظرہ ہے اور ان کا جھگڑا ہے اپنے والد سے, اور وہ والد کو اپنے آباء اجداد کے دین پر پاتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں. پیغمبر بھی خود ہے, ان کے لیے کوئی الگ پیغمبر نہیں ہے جس کے پاس وہ جا کے کہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہ تو اپنے ماں باپ کو خدا پر قربان کر رہے ہیں, اللہ کی توحید پر قربان کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں اس سارے حقیقت کو جو قرآن کی اور تمام انبیاء کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے, جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اقبال کے حوالے سے. تو اس وقت وہ اپنے والد کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ بت پرست ہیں, بت بناتے ہیں بلکہ خود. اسی طرح پھر ان کے بیٹے اسماعیل, پہلے ان کی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے چھوٹے سے بچے کا ذکر ہے کہ ان کو بھی انہوں نے ان کی محبت کو بھی دل سے اس وقت جدا کیا جب وہ جنگل میں بھیج دیے گئے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے, 8 سال کے ہو گئے اور ان کی قربانی کا وقت آیا, تو اس میں آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چھری چلا رہے ہیں بیٹے کی گردن پر. کوئی عقل والی بات تو نہیں لگتی ہے, یہ بیسیکلی سمبولک ہے. یعنی قرآن کریم کا یہ قصہ جو ہے اس کا مفہوم ہے, اس کا لٹرل میننگ نہیں ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اولاد کی محبت کو قربان کر دیا. ہم جب علماء کرام سے مسجدوں میں عید الاضحیٰ پہ یہ قصہ سنتے ہیں تو ہم اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں, وہ بھی درست ہے, لیکن ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار بیٹے تھے, تو آج کل کے ہمارے بچے تو فرما بردار نہیں ہیں. اس پس منظر میں ہم یہ قصہ سنتے ہیں. اس کا یہ پس منظر پیش کرنا غلط نہیں ہے لیکن اصل نہیں ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عمروں میں فرق دیکھیں. اسماعیل علیہ السلام 8 سال کے بچے ہیں, ان کے عمل کا
ہم مکلف ہوں گے ان کے عمل کو ہم اپنے تقلید بنائیں اپنے لیے، یا ان کے والد کے عمل کو جو 80 سال کے ہیں، بڑی عمر کے ہیں. ظاہر ہے بڑے آدمی کی جو نبی ہے اس کی بات کہ ہم مکلف بنیں گے، اور ان کی بات یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، اولاد کو قربان کر رہا ہوں. تو اس سے یہ سبق لینا کہ فرما برداری بڑی ضروری ہے ماں باپ کی بیٹے کے لیے، بجا صحیح، لیکن یہ اصل سبق نہیں ہے. اس سے اصل سبق وہی ہے جو اقبال آپ کو بتاتے ہیں، ارتھ روٹیڈنس سے نجات، کہ مجھے اپنی اولاد کی محبت اور اپنے آبا و اجداد کی محبت، اپنے خاندان سے جو میرا رشتہ ہے، اس رشتے سے بڑھ کر میں نے اس رشتے کو سمجھنا ہے جو میرا اپنے نظریاتی دوستوں، بھائیوں، جماعت کے ساتھ ہے. اسی طرح پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پورے انبیاء کی، اقبال نے بھی انبیاء کا ذکر اسی زمن میں کئی موقعوں پر کیا ہے. پورے انبیاء کے قصص میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے محروم کر دیا کیونکہ وہ بیٹے کی محبت میں روتے رہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی نہیں تھے. اسلامی روایات اور عیسائی روایات کے مطابق وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ ماں باپ کی یا کم از کم آبا و اجداد کی محبت جو ہے اس میں کمی آتی، کیونکہ جس پیغمبر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اس کے اپنے والد نہیں ہیں، تو اس نے کوئی مثال نہیں چھوڑی والد کی محبت کی. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی جو امت تھی، مسیحی امت، وہ اس پر عمل کرتی. وہ بھی اپنے، چونکہ مثال ہی موجود نہیں تھی اپنے نبی کی سنت کی ان کے پاس کہ والد کا کتنا احترام کرنا ہے، تو وہ ایسے ہی کرتے. لیکن انہوں نے اس کے الٹ کیا، بالکل اپوزٹ، کہ جہاں فادر نہیں ہے جس ریلیجن میں، اس ریلیجن نے فادر کو ہی سب سے مضبوط جگہ دے دی. یعنی کرسچن مذہب فادر کے آس پاس گھومتا ہے، خدا بھی فادر ہے، مسجد کا، ان کا چرچ کا پادری بھی فادر ہے. فادر ہو گیا ہے، اس آبا و اجداد ہو گئے، اس میں ہر کوئی ہی یعنی اس ریلیشن میں آ گیا ہے. جو باپ تو پھر اور زیادہ بڑا ہو جائے گا، اس کا رتبہ نظریاتی طور پہ جب پیچھے نظریہ اس طرح سے چلے گا کہ فادر اتنا امپورٹنٹ ہے، پیٹرنٹی اور پدری درسری نظام جو ہے اس کو کتنی قوت ملے گی اس سے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد آپ کی وفات سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور والدہ آپ کی وفات کے بعد آپ بچپن میں ہی بچے ہی تھے تو وہ رخصت ہو گئی. پھر آپ کے دادا جو تھے وہ بھی آبا و اجداد میں آتے ہیں، وہ بھی جب آپ چھوٹے سے بچے تھے 7-8 سال کے تو وہ رخصت ہو گئے. تو پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آبا و اجداد میں اپنے فادر کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا، اپنے چچا کے ساتھ رہنے کا اور دادا کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. ان کے لیے احترام تھا آپ کے دل میں، ان کے لیے محبت تھی آپ کے دل میں، اور اسی محبت کو ہم سنت کہیں گے. لیکن اپنی اولاد میں بھی آپ کو نرینہ اولاد کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا، کہ آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے وفات پا گئے، نرینہ اولاد کے بیٹے، بیٹیاں آپ کی بڑی ہوئیں. اس سے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ایسا عمل نہیں پیش کیا جس میں آپ اپنے سگے باپ یا سگے بیٹے کی محبت سے ایکسٹرا آرڈینری سنت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کریں پیرنٹس کے لیے یا آبا و اجداد کے لیے. یہ ساری بات کا مدعا یہ ہے کہ اتنی زیادہ قرآن کریم میں پوری تفصیل سے بار بار یہ جو ذکر ہے کہ آبا و اجداد کا جو دین ہے اس کو تم چھوڑو، اللہ جو چاہتا ہے تم سے، اور وہ جو اللہ کا میسج ہے، جو کلمہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس رشتے میں بندھ جاؤ. اقبال کے نزدیک وہ رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رشتہ ہے. اگر اس میں بندھا ہوا ہے کوئی تو وہ دین سے دوری نہیں ہے، وہ دین سے قریب ہے. دین سے صرف دور وہ ہے، اقبال کا شعر ہے نا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست، اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہا بیست. کہ دین یہ ہے کہ وہ آپ کو مصطفیٰ تک لے جائے. دین تب دین ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک آپ کو پہنچائے. اگر وہاں آپ کو نہیں پہنچا رہا تو جو بھی قسم میں آپ دین کی اختیار کیے ہوئے گھوم رہے ہیں، جو بھی فرقہ ہے آپ کا، جو بھی آپ
کہہ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے. تمام بو لہبیست وہ بو لہبی ہے. تو دین صرف وہی ہے جو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست. تو اسی پر اقبال کے نظریہ قومیت کی بھی بنیاد ہے. کتنی مختلف بات ہے، وہ سیاسی نظریہ ہے، لیکن جیسا میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کوئی بھی فکری پہلو اقبال کا آپ لیں، اقبال کی فکر کا، اس کا سرچشمہ عشق رسول ہے. تو اب نظریہ قومیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہندوستان کے ایک الگ قوم ہیں اور ہندو ہمارے قومی بھائی نہیں ہیں. کیوں ایسا کہنا پڑا اقبال کو؟ ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا بہت شدت کے ساتھ جب انگریز جانے لگا تھا اور آزادی ملنے والی تھی کہ ایک ملک ہو یا دو ملک ہو، کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستانی بن کر ہندوستان میں رہنا چاہیے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، یا ان کو اپنے لیے الگ وطن کی کوئی جدوجہد کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہر جگہ ڈسکس ہو رہا تھا. اگر کوئی وہاں پہ لیڈر تھا یا نہیں، لوگوں کے درمیان بھی خود بخود کہ سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ انگریز جانے والا ہے. تو اس سوال کا جواب جو مذہبی لوگ تھے، خاص طور پہ دیوبندی مکتب فکر کے، وہ یہ دے رہے تھے کہ ہندوستانیوں کے ساتھ ہماری رنگت ملتی ہے، ان کے ساتھ ہماری زبان ملتی ہے. اگر ہم پیچھے اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھیں تو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے خون کی رشتہ داری بھی نکل آئے، کیونکہ ہماری شکل سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس مٹی سے پیدا ہونے والے لوگ، وہ ہمارے خونی بھائی ہیں بلڈ ریلیشن شپ میں. تو جو خونی برادری ہوتی ہے وہ چھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی کہ ایک گھر کے لوگ ہوں یا ایک باپ کے 10-15 اولاد میں ہوں، لیکن وہ بڑی بھی تو ہو سکتی ہے. یعنی ایک ایسا قبیلہ جو پورا صوبہ ہو، لیکن اب غور کریں تو ان کی زبان، ان کے رنگ، ان کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز، کلچر، ثقافت بتائے کہ یہ کسی باپ سے آگے بڑھ گئے ہیں. اصل میں یہ کوئی ایک ہی خاندان ہے. تو وہ پورا صوبہ بھی اگر اس میں کروڑوں لوگ ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے ایک قبیلہ. بڑی آرگینک سوسائٹی ہوتی ہے. وہ بڑے قبیلے بہت سے ہیں دنیا میں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت سے جو قبیلے آپس میں جڑ کے رہتے ہیں. تو یہ تھا ہندوستان کے مذہبی، خاص طور پہ دیوبندی علماء کا موقف کہ ہمارا قبیلہ ہندوستانیوں کے ساتھ ہے. سو اس لیے ہمیں یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان قوم کے طور پہ کوئی الگ قوم ہے. اقبال کا یہاں یہ موقف تھا کہ یہ تو اسلام کے خلاف بات ہے، بلکہ وہاں ان دنوں ان کی جو دیوبندی علماء میں جس عالم دین کے ساتھ ان کی بالواسطہ ایک تیسرے آدمی کے ذریعے انڈائریکٹلی جو ان کی کنورسیشن ہوئی ہے، جو مباحثہ ہوا، بحث سی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں بھی تو کلیئر ہو جاتے ہیں دونوں کے نظریات. مولانا حسین احمد مدنی جو تھے وہ دیوبندی علماء میں اس وقت تھے بھی، کانگریس میں سب سے بڑے لیڈر مسلمانوں کے، کانگریس میں جمعیت علماء ہند کے وہ سربراہ تھے. اور وہ نظریہ بھی ان کا یہی تھا کہ قوم وطن سے بنتی ہے اور ہم جو ہندوستانی ہیں ہم ایک قوم ہیں، چاہے ہندو چاہے مسلمان. تو انہوں نے یہ بات جب دلی میں ایک جلسے میں کہی تو اگلے دن اخبار میں شائع ہو گئی. علامہ اقبال نے پڑھی تو علامہ اقبال نے، ابھی جو میں نے آپ کو شعر سنایا وہ اسی نظم کا تھا، تو علامہ اقبال نے بڑے سخت اشعار کہے. ان کے کافی سخت اشعار تھے، ہجویہ کہہ سکتے ہیں آپ انہیں ایزیلی، کہ اس طرح ہیں کہ وہ عجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ ز دیو بند حسین احمدی چہ بلہ جبیست. کہ عجم کو، یعنی عجم ہم ہندوستان کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ، عجم ہنوز ندانت، کہ عجم کو ابھی تک نہیں پتا رموز دین ورنہ، دین کے رازوں کا، ورنہ زدیو بند حسین احمدی چہ بلہ جبیست، ورنہ دیوبند کے یہ جو حسین احمد صاحب ہیں یہ عجیب بات یہ والی کیوں کرتے اگر عجم کو پتہ ہوتا دین کیا ہے.
سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است. ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ملت ہوتی ہے یہ وطن سے ہوتی ہے، یا قبیلے سے کہہ لیں، یہ وطن سے کہہ لیں، ایک نسل کے لوگ. سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہ ملت وطن سے ہوتی ہے. کہ بے خبر ز مقام محمد عربی است، تو یہ تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے بے خبر ہیں اگر انہوں نے یہ بات اس طرح سے کی ہے. اب اس پس منظر میں آپ رکھیں نا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آبا و اجداد کو کس طرح انبیاء نے بھی اللہ نے چاہا کہ وہ رد کر کے چلیں اور صرف دین اس کو سمجھیں جو کلمہ حق کو، اور خون برادری نہ ہو. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں. ساری انبیاء کی سٹوری اور اقبال کا موقف اس میں پھر آپ کو نظر آئے گی کہ عشق رسول اصل رشتہ ہے. تو کہ بے خبر ز مقام محمد عربی، کہ یہ تو مقام محمد عربی سے نہ واقف ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں منبر پہ بیٹھ کے کہ ملت وطن سے ہوتی ہے. اگلا شعر وہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، کہ اگر مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لے جاتا ہے آپ کا دین، اب آخر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں تو آپ مصطفیٰ کے در پہ ہوتے ہیں، پھر تو وہ دین ہے. اور اگر وہ کہیں ادھر ادھر کسی اور رخ پہ آپ کو لے جاتا ہے اور اس میں سے مصطفیٰ کو کم کرتا چلا جاتا ہے، ان کے ذکر کو، ان کے رستے کو، تو پھر وہ دین نہیں ہے، وہ ابو لہبی ہے. بمصطفیٰ برساں خیش راک کے دیں ہم اوست، اگر تمہیں تمہارا دین مصطفیٰ تک لے جائے تو پھر وہ دین ہے، دین وہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر وہاں تک نہ پہنچائے تمام بو لہبیست، تو پھر سارا کچھ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ ابو لہبیت ہے، ابو لہب والی یہ سنت ہے، عادت ہے. اب اس سے دیکھ لیں اقبال نے کتنے سخت اشعار کہے، اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے بندے کے بارے میں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال اس موقف پر بڑے سختی سے ڈٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے زندگی کا آخری مارکہ، اس کو مارکہ دین و وطن بھی کہتے ہیں ہسٹری میں، اپنی زندگی کا آخری مارکہ ہی اسی بنیاد پر لڑا کہ جو قبیلہ ہوتا ہے، یہ جو خون ہوتا ہے، یا آباء و اجداد کا جو دین ہوتا ہے، اس کو عشق رسول کے لیے یا رسول کے ساتھ جڑ جانے کے بعد اس کو ترک کرنا ہوتا ہے یا اس کو کم کرنا ہوتا ہے. اب انفرادی زندگی میں تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ باپ کو گھر سے نکالیں گے، خدا نخواستہ. قرآن کریم میں تو بڑی سخت وعیدیں ہیں ماں باپ کے احترام کے لیے، سخت تو نہیں ہیں لیکن بڑی ساری وعیدیں ہیں. یہ وعیدیں کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ ماں باپ کو قربان کیا تو دین پر تو ان کے ساتھ اب ہم لڑیں گے. محض اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی، یا اپنے باپ کے نظریے یا دین ہے اس کی نسل کے دادا پر دادا. ہمارے یہاں ایک تھے، میں نام نہیں لیتا، بلوچستان کے لیڈر، وہ کہا کرتے تھے جب وہ دین کی بات آتی تھی یا پاکستان کی بات آتی تھی، وہ بڑا ایک طنزیہ جملہ بولتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں 5000 سال سے بلوچ ہوں، 1500 سال سے مسلمان ہوں، 50 سال سے پاکستانی ہوں، مجھے آپ بتائیں مجھ پہ کس کا حق زیادہ ہے. تو آگے سے بلوچ بیٹھے ہوتے تھے تو یا جو بھی سن رہا ہوتا تو وہ کہتے تھے 5000 سال سے بلوچ ہیں تو ان کا زیادہ حق ہے. یعنی یہ فرق، یہ بات میں نے کیوں کی، ہر انسان مختلف دائروں میں رہتا ہے. ایک گھر کا دائرہ ہوتا ہے، اپنے فیملی کا، ایک اپنے زبان کا دائرہ ہوتا ہے، جس زبان کو آپ بولتے ہیں وہ سارے آپ کے اس شہر میں آپ نے اپنی زبان کا اہل زبان کہہ لیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک کلچرل دائرہ ہوتا ہے. ایک آپ کا سیاسی دائرہ ہوتا ہے، آپ کسی ایک سیاسی جماعت میں ہو سکتے ہیں، کسی ایک نشان پہ ووٹ دے سکتے ہیں، وہ آپ کا دائرہ ہے. ایک آپ کا قومی دائرہ ہوتا ہے، آپ کسی ایک ملک کے ہو سکتے ہیں. تو دائرے تو آپ کے مختلف ہوں گے، دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سا دائرہ زیادہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے. تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 سال سے میں بلوچ ہوں، تو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ مجھ پر دائرہ اہمیت زیادہ جس کی ہے وہ بلوچ ہونے کا دائرہ ہے. دوسری اہمیت جو ہے مجھ پہ اسلام کی بنتی ہے کہ 1500 سال سے میں مسلمان ہوں، اور تیسرے درجے میں میری اہمیت جو مجھ پہ کوئی بنتی ہے وہ پاکستان کی بنتی ہے.
یعنی وہ اس طرح سے ایک دلیل لا رہے تھے اپنے حق میں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا جو فرق آپ کرتے ہیں اپنے دائروں میں، تو اس میں اقبال کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بے شک جو مرضی کسی کو اوپر نیچے کرتے رہیں اپنے دائروں کو، مگر جو کنیکشن آپ کا رسول کریم کے ساتھ ہے، محبت رسول کا جو رشتہ ہے، اسلام کا جو رشتہ ہے، وہ اگر ان دائروں میں سب سے اوپر رہے تو پھر نیچے کسی دائرے کے تعلقات خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے آپ کے جائز دائرے ہیں. باپ سے بھی محبت کریں، بچوں سے بھی محبت کریں، ان کو شفقت سے دیکھنا ہی ثواب ہے. لیکن جب بات آئے گی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا کسی قومیت اور قومیت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، مذہب میں اقبال کا جو شعر ہے، بلکہ کئی اشعار ہیں، ایک تو نہیں ہے، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. یعنی ہمارا جو حصار ملت مسلمانوں کا ہے، اس کی بنیاد وطن نہیں ہے. بنا ہمارے حصار، چلے اور شعر ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ایک اور شعر دیکھیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یعنی اقبال وہ نظریہ لے رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، قبیلہ بعد میں ہے رسول پہلے ہیں میرے. اقبال وہ نظریہ لے رہے ہیں جو انبیاء کی زندگیوں میں ہے. اقبال نے لٹرلی ایسے سخت الفاظ لکھے ہیں دی ریکنسٹرکشن میں، انگلش میں، کاماس، بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹیڈنس، کام بند. ارتھ روٹیڈنس کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دھسا ہوا ہونا، جس کو قرآن کریم میں خسف کا عذاب کہا گیا ہے کہ فلاں قوم کو اللہ نے جب دنیا پرست ہو گئی وہ، تو اللہ نے اس کو ایک عذاب میں دیا جس میں وہ زمین میں دھنس گئے. خسف، زمین میں دھنس جانا. تو اقبال اس کو کہتے ہیں ارتھ روٹیڈنس، کہ رشتہ داری جو ہے وہ آپ کو زمین سے جوڑ دیتی ہے، زمین میں دھسا دیتی ہے. آپ اس علاقے کے لیے لڑتے ہیں جس علاقے کے آپ ہیں. اقبال کا تو وہ علاقہ نہیں ہے، اقبال تو ساری زمین کو، ہر انسان کا، خاص طور پہ مومن کا تو گھر کہتا ہے. ہر ملک ملک کے ماست کے ملک کے خود، ہر ملک ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست. ہر ملک میرا ملک ہے کہ خدا کا ملک ہے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اقبال تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو علاقے کے ساتھ جڑ کے رہنا، اٹیچ ہو کے رہنا، یہ کتے کرتے ہیں یا یہ وہ جانور کرتے ہیں جو اپنے موسم کو، اپنے خطے کو چھوڑیں تو مر جائیں، ان کی دوسری جگہ بریڈنگ نہ ہو سکے. جیسے برفانی علاقے کے ریچھ کو آپ کسی اور علاقے میں لے جائیں تو اس کی بریڈنگ نہیں ہوگی، وہ مر جائے گی، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. تو وہ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہے اس جگہ کے ساتھ. تو جیسے درخت زمین کے ساتھ ارتھ روٹیڈنس کا شکار ہوتا ہے، ویسے ہی اقبال کہتے ہیں کہ بلڈ ریلیشن شپ از ارتھ روٹیڈنس، زمین کو میں آپ کو دھسانے والی یہ چیز ہے. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ، کنیکشن، ہر رشتے اور ہر کنیکشن سے اگر آپ کے نظر میں بڑا ہے تو باقی رشتے اور باقی کنیکشن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. صرف درجات میں یہ اگر بڑا ہے تو بس اتنی سی بات کا نام نظریہ پاکستان ہے، اتنی سی بات کا نام مومن ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے. یہی سب کچھ اقبال کے نزدیک اس کا مفہوم. دیکھیے نا، اقبال نے جو سب سے خوبصورت شعر نعت کا مجھے لگتا ہے وہ اقبال کا ہی لگتا ہے. یعنی اردو میں جتنے بھی میں نے زندگی میں شعر سنے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بہت مشہور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جواب شکوہ، اقبال نے جو لکھا اللہ کی طرف سے، وہی نہیں ہے اقبال کی، ادبی لٹریری چیز ہے، مگر اقبال نے جو اس میں تمثیل بنائی وہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں اقبال سے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اب یہاں اس شعر میں دیکھیے بڑی ٹیکنیکل ایک چیز ہے اس میں، اور یہ مجھے علامہ صاحب کے نواسے منیب اقبال نے سمجھائی پہلی بار. تو دیکھیے کہ یہاں پہ ہے کہ لوح قلم کا معنی ہے دوسرا تقدیر. لوح قلم کا مطلب ہے تقدیر. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ تقدیر تیری ہے، گویا تیرے ہاتھ میں ہے تقدیر، کہ اگر تو محمد سے وفا کرے گا تو تیرے ہاتھ میں تقدیر آ جائے گی. دنیا کو بھی بدل سکے گا، خود کو بھی بدل سکے گا، اپنی مرضی سے دنیا بنائے گا. اب یہاں نہیں رکنا، آگے بڑھنا ہے. تو دوسرا مشہور شعر، دونوں بہت مشہور پاپولر پبلک کے شعر ہیں. دوسرا مشہور شعر آپ اس کے ساتھ ملائیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب وہ کون سی بلندی ہوگی، اتنا کی کون سی حد ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کتنا، کہ اس پہ جب پہنچوں گا تو مجھے اللہ میں تقدیر میرے ہاتھ میں دے دے گا. تو اس پہلے شعر کو اب دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو ساری تقدیریں تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم سے مجھے کہ تو کیا چاہتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. میں تقدیر کا قلم ہی تجھے دے دوں گا، دفتری لوح و قلم دونوں تجھے دے دوں. تو لوگوں کی، دنیا کی، معاشرے کی، اپنے قوم کی تقدیر خود لکھے گا، بشرط ہے کہ تو محمد سے وفا کرے گا. اب دیکھ لیں کہ اقبال کے نزدیک عشق رسول کا کیا مفہوم ہوا. آخر میں اگر میں سمرائز کروں تو اقبال کے نزدیک عشق رسول کا مفہوم یہ ہوا کہ ایک تو ہر رشتے سے بڑھ کر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے دل میں رکھنا ہوگی، اور وہ زبردستی تو آپ کسی کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے. آپ کو ان کی سیرت پڑھنا ہوگی. آپ کے والدین نے آپ کو بچپن میں بتائی ہو، مزید آپ نے خود پڑھی ہو. ایک ایسے کریکٹر کی سیرت جس کی زندگی کا ایک ایک پل پڑھتے ہوئے محبت ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ پڑھنا ہوگی. آپ کے دل میں ان کی محبت ان کی سیرت کی وجہ سے بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ شمع اگر روشن رہے آپ کے دل میں تو آپ کے قدم جہاں پہ بھی چلے جائیں کوئی مذائقہ نہیں. یہ شمع سورج بنتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ، وقت گزرتا چلا جائے گا. یہ مفہوم ہے. اور پھر اگر آپ ایسا کر لیں تو یہ وفا ہے محمد کے ساتھ. اور اگر آپ نے وفا کر لی تو پھر آپ خود کاتب تقدیر بن جائیں گے. لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو آپ ایسے کردار ہوں گے کہ آپ میں جذبہ ہوگا، قوت ہوگی. آپ کا جو زبان سے نکلا ہوا نعرہ ہے اور آپ کے ہاتھ سے جو نکلا ہوا عمل ہے اور آپ کے قدم جس طرف گئے ہیں وہ سارے کا سارا کریٹیو ہوگا، تخلیقی ہوگا، اور دنیا کی امامت کریں گے آپ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. آپ کے سوال کا جواب لمبا ہو گیا، لیکن جواب یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک عشق رسول کا مفہوم ہر رشتے سے زیادہ رسول کریم کے ساتھ تعلق، اور اس تعلق میں وفاداری کے نتیجے میں دنیا کو خود تخلیق کرنا، خود کریٹ کرنا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. بڑا لمبا موضوع ہے، ابھی بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں جاری رکھ سکتا ہوں ان کو، لیکن چلیں یہیں پہ بس کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ نے پوچھا.